بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41 کھولیے۔ فصل الواجب بحکم الامر نوعان اداء وقضاء فالاداء عبارۃ عن تسلیم عین الواجب الى مستحقه والقضاء عبارۃ عن تسلیم مثل الواجب الى مستحقه ثم الاداء نوعان کامل وقاصر فالكامل مثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا وتسليم المبيع سليما كما اقتضاء العقد إلى مشتري وتسليم الغاصب العين المغصوبة كما غاصبها وحكم هذا النوع أن يحكم بالخروج عن العهدة وعلى هذا قلنا الغاصب إذا باع المغصوب من مالك أو رهنه عنده أو وهبه له وسلمه إليه يخرج عن العهدة۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، ادا اور قضا۔ ادا کی تعریف یہ ہے کہ عین واجب کو اس کے مستحق کے پاس پہنچا دینا، اور قضا کہتے ہیں کہ مثل واجب کو اس کے مستحق تک پہنچا دینے کو۔ پھر ادا کی دو قسمیں نکلی تھی، ادائے کامل اور ادائے قاصر، اور ادائے کامل کی تعریف کی جا رہی تھی کہ مثل اداء الصلاة فی وقتها بالجماعہ، کہ نماز کو اس کے جماعت کے ساتھ اور اس کے وقت کے ساتھ، یعنی نماز کو اپنے جماعت اور اس کے وقت کے ساتھ ادا کرنے کو ادائے کامل کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے طواف کو وضو کے حالت میں ادا کرنے کو یہ ادائے کامل ہے، اور مبیع کو سپرد کر دینا اس کے عیوب سے پاک ہونے کے ساتھ، یہ ادائے کامل۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر 42 کھولیے۔ بات چل رہی تھی کہ اگر کسی شخص نے یہ قاعدے کلیہ یاد رکھیے کہ جو شے مقصوب ہے، یعنی اصل چیز کو ادا کر دینا، یعنی ادا کی جو تعریف آپ نے پڑھا تھا کہ عین واجب کو اس کے مستحق تک پہنچا دینا، عین واجب کو اس کے مستحق تک پہنچا دینا، تو مستحق تک جب عین واجب کو پہنچایا جائے گا بغیر کسی نقص کے ساتھ، عین واجب ہی کہتے ہیں اس کو کہ اس کے اندر کوئی تفرقہ نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی اور زیادتی نہ ہو، یعنی جیسا سامان ہے اس کو ویسا ہی اس کے مالک تک پہنچا دینے کا نام عین واجب ہے۔ جب یہ ادا ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عین واجب کو پہنچا دینے سے ادا کہلاتا ہے، تو اس کے اوپر بہت سارے مسئلے متفرع ہوں گے۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، اس نے مال کو غصب کیا، مال کو غصب کرنے کے بعد اس مال کو اس کے مالک کے پاس جا کر کے بیچ دیا، یا پھر اس مالک کے پاس جا کر کے رہن رکھ دیا، یا اس کو ہبہ کر دیا، یا اس کے سپرد کر دیا، تو جب یہ مالک کے پاس وہ مال پہنچ گیا، مال پہنچ جانے کے بعد جب اس مالک کے ہاتھ میں اسی کا مال جو غصب کیا جا چکا تھا جب اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اب جو غصب کیا ہے وہ بری الذمہ ہو جائے گا، دوسری مرتبہ اس کو جو ہے دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچ گیا ہے۔ اب مالک جو ہے پیسہ بھی نہیں دے گا اگر اس کو بیچا ہے تو، یعنی جو ہے سامان لے کر کے پیسہ جو دیا جاتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً وہاں پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کا وہ مال مل گیا، اب وہ معاملہ ہی ختم۔ جیسے کہ رہن رکھا جاتا ہے تو رہن رکھنے کے بعد اس کو دوبارہ دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دینا ضروری، بلکہ اس کا سامان مل گیا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہبہ ہے، تو ہبہ جو ہے ہبہ کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک احسان ہوتا ہے، تو وہ چیز بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی شے جو اصل مالک کے پاس اس کی ملکیت پہنچ گئی ہے، اس کی جو ہے
مبی یعنی اس کی جو مغصوبہ شے ہے وہ پہنچ گیا ہے، تو پہنچ جانے کے بعد جو اوپر جو قیودات تھے یعنی ہبا کے قیود تھے اور جو ہے بیع کے قیود تھے اور اسی طرح رہن وغیرہ کا تھا، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ قیودات ہٹ جائیں گے. اب وہ مالک کے پاس وہ سامان پہنچ گیا تو یہی اصل مال کو مالک تک پہنچا دینا ہے، یعنی عین واجب کو اس کے مالک تک پہنچا دینا ہے، اسی کا نام ادا ہے. تو اسی کی یہ تعریفات اور اس کے ضمن میں مسئلہ متفرع کیا جا رہا ہے، اسی کے متعلق ذرا اور آگے چل کے اور وضاحت ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے. لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ، یعنی جو وضاحت ہوئی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں وضاحت کے طور پہ، یعنی ہبا اور رہن اور مغصوب، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا لغو ہو جاتی ہے، پھر باقی نہیں رہتی. مالک کے پاس اس کا مال پہنچ گیا، اب ختم ہو جائے گا. لیکن جو ہے مال مغصوب کا یعنی عین واجب کا پہنچنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر کمی زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کی بھرپائی وہ اس سے کیا جائے گا، لیا جائے گا. لیکن پورا ہو بہو مال اس تک پہنچ گیا ہے تو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ وہ شخص دے گا بھی نہیں کیونکہ مال اس کو مل چکا ہے مالک. اسی طریقے سے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے غصب کیا کھانا غصب کیا، اور غصب کرنے کے بعد اسی کے مالک کو اسی کا کھانا کھلا دیا. فرض کر لیجئے کہ روٹی کسی کے گھر سے چوری ہو جانے کے بعد وہ روٹی جو چور تھا اس نے کسی حیلہ اور بہانے سے اس کو لا کر کے یعنی ہبا کر دیا کہ بھائی ہم آپ کو روٹی ہدیہ دیتے ہیں. اب ہدیہ دینے کے بعد جب وہ روٹی کھا لیا تو اب جب روٹی کھا لیا تو اس سے دوبارہ مانگا نہیں آئے گا کہ تو نے چوری کیا تھا تو وہ والا روٹی دو، بلکہ کہا جائے گا کہ تم اپنی جو ملکیت تھی یعنی تمہارا جو سامان تھا تم نے تو کھا لیا، ہم نے تم کو دوسرے طریقے سے لا کے دے دیا تو ادا ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی مطلب ہے کہ عین واجب کو اس کے مالک کے پاس سپرد کر دیا گیا تو یہ ادا کہلائے گا، یہ قضا نہیں کہلائے گا. یہی. اور نماز کی جو مثال دی گئی تھی کہ نماز کو وقتوں میں ادا کرنا، تو نماز کا مالک چونکہ رب العالمین ہے، اب اس کا جو سامان اس کو بعین ہی جس طریقے سے وقت کے ساتھ اور اس کے صفتوں کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پورے قیودات جتنے بھی تمام کے تمام چیزوں کے ساتھ ادا کیا گیا نماز کو، اور جب نماز کو ادا کیا گیا تو گویا کہ اللہ کا جو ملکیت تھا اس کو پورا کیا گیا، تو یہ ادا کہلائے گا. یہ عام فہم زبان کے اندر یہ جو مثالیں دی جا رہی ہے یہ عام فہم زبان ہے. اسی طریقے سے کہ کپڑا غصب کیا، کپڑا چوری کیا، ایک شخص نے کپڑا چوری کیا اور بعد میں وہ کپڑا جو ہے نا اسی مالک کو پہنا دیا دوسرے طریقے سے، بات ختم ہو جائے گی. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب دوبارہ لا کے دو. لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ ان چیزوں میں اگر فرض کر لیجئے کہ آٹا غصب کیا اور آٹا غصب کرنے کے بعد وہ سوچ رہا ہے کہ میں آٹا دوں گا تو پکڑا جاؤں گا، لہٰذا اس نے روٹی بنا کر کے دیا، تو اب عین شے کو یعنی عین واجب کو مالک کے پاس سپرد کرنا نہیں پایا گیا. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس آٹے کا وہ کچھ اور بنانا چاہ رہا ہو، تم روٹی بنا کے دے دیے. تو یہاں پر دیکھو فتنہ فساد پایا گیا ہے. اسی وجہ سے دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ اب جائز نہیں ہوگا. دوسری مثال کپڑے کی کہ کچا کپڑا کسی نے چرایا اور چرانے کے بعد جب اس کو لوٹانا تھا تو بہانہ اور ہیلا تلاش کرنے وہ سوچا کہ بھائی اس کو جو ہے نا سل دیتے ہیں اور سل کر کے دے دیتے ہیں تاکہ پکڑائیں گے بھی نہیں. اب اس کپڑے کو جو ہے نا اسی کے ناپ کا سلا کر کے اس کو جا کر کے دے دیا اور وہ پہن لیا، تو اب جو ہے نا نہیں پایا گیا، یعنی عین واجب کو سپرد کرنا نہیں پایا گیا. وجہ اس کی یہ کہ ہو سکتا ہے اس کپڑے کا وہ کسی اور کو کچھ سلا کر کے دینے والا ہو، تم اس کا کپڑا سلا کے دے دیے، یا کچھ اور کام میں لانا چاہ رہا ہو. تو یہاں پہ فتنہ فساد پایا گیا، لہٰذا اب یہ عین واجب کو ادا کرنا نہیں ہوا، لہٰذا وہ قضا ہوگا. اب بھرپائی کرنی پڑے گی اس کو. ہاں، جو سامان جیسا ہے جس طریقہ اسی طریقے سے جا کر کے اسی نہج پر جا کر کے اس کو دے دیا تو اب یہ جو ہے ادا کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا. اتنی بات یاد رکھیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہم نے تعریف بیان کی ہے ادا کی، یہ جو مثالیں دی ہیں کہ فرض کر لیجئے کہ کسی نے
مال غصب کیا اور غصب کرنے کے بعد اس کو بعین ہی مال کو دے دیا ہبہ کے طور پر، یا پھر اسی دوسرے طریقے سے یعنی جو ہے رہن رکھ دیا یا ہبہ کر دیا، یا پھر اس کو جو ہے بیچ دیا اس کے ہاتھ میں، یعنی مالک تک پہنچا دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا۔ دوسری مثال میں فرض کر لیجئے کہ بھائی کسی نے روٹی جو ہے غصب کیا، پھر روٹی غصب کرنے کے بعد اس روٹی کو مالک کو کھلا دیا، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ ادا نہیں ہے، اس کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ کیوں ادا نہیں ہے بھائی؟ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو یہ دھوکہ دہی ہے، یعنی دھوکے سے اس کو کھلا دیا گیا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ میرا مال ہے تو کھاتا ہی نہیں۔ جیسے کہ قصہ بڑا مشہور ہے نا کہ جو کیا بولتے ہیں غیر کا مال ہوتا ہے وہ مال بے رحم ہوتا ہے، اس کو انسان غیر کا مال کو خوب کھاتا ہے، لیکن اپنا جب لگا ہوتا ہے تو اس میں دیکھ دیکھ کے کھاتا ہے کہ زیادہ کھا لوں گا تو کل کا کیا رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایک طریقے سے دھوکہ دینا ہوا، اس کا مال چوری کیا اور اسے وہ کھلا دیا اور وہ پورا کھا گیا، کل کے لیے سوچا ہی نہیں، وہ سوچا کہ دوسرے کا مال ہے اس میں کیا کرنا، تو ایک طریقے سے دھوکہ پایا گیا۔ تو جب دھوکہ پایا گیا تو یہ ادا نہیں کہلائے گا، کیونکہ ادا کرنے کے لیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے ادا بننے کے لیے کسی شے کو۔ لیکن امام صاحب جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس بندے کی غلطی ہے، یعنی مالک کی غلطی ہے، چور کی غلطی نہیں ہے۔ یعنی اس نے چور نے جا کر کے جب اس کو ہبہ کیا تھا اور کھانے لگا، یعنی اس کو دیا اور پورا کھا گیا، تحقیق بھی نہیں کیا کہ یہ مال کیسا ہے، کس وجہ سے لا کر کے دیا گیا۔ ذرا برابر تحقیق کر لیتا تو معلوم چل جاتا یہ میرا ہی مال ہے، اس سے پوچھ لیتا تو، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں اور خود کھا گیا۔ تو ظاہر بات ہے جب کھا لیا ہے بغیر تحقیق کے تو یہ اس کی غلطی ہے، تحقیق کرنا ضروری تھا۔ جب یہ اس کی طرف سے غلطی ہے تو اس کی غلطی سے وہ چیز یہ ٹھیک پھر ادا کہلائے گی، لہٰذا اس کے اوپر واجب تھا کہ تحقیق کرتا۔ لہٰذا امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کا اور شافعی مسلک کا یہاں پہ اختلاف برپا ہے، اور ہمارا کہنا ہے کہ یہ ادا کہلائے گا اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اور امام شافعی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دھوکہ ہے یہاں پر، لہٰذا ہم اس کو ادا نہیں مانیں گے۔ ہمارا یہ مستدل یہ ہے کہ انسان اتنا بیوقوف نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو ہر چیز کو تحقیق کر لیتا۔ اگر وہ تحقیق کرتا تو ظاہر بات ہے اگر وہ اتنا پوچھ لیتا کہ مال کس کا ہے، ظاہر بات ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ جواب ملتا، ہاں ملتا یا نہ ملتا۔ ہاں ملتا تو پھر وہ اتنا یوز ہی نہیں کرتا، اتنا کھاتا ہی نہیں، تحقیق ہو جاتی وہاں پر۔ اگر نہ بولتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ پایا گیا، پھر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے اس بات کو آپ یاد رکھیے اختلاف کو۔ تو فرما رہے کہ وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَإِطْعَامَهُ مَالِكُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ طَعَامُهُ، کہ اگر کسی نے کسی کا کھانا غصب کیا پھر اس کے بعد اسی مالک کو وہ کھانا کھلا دیا، یعنی اسی کا کھانا اسی کو کھلا دیا، اور حال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ میرا کھانا ہے۔ یا اسی طریقے سے او غصب ثوبہ، کسی نے کسی کا کپڑا غصب کیا، فلبسہ، پھر اس کے بعد اس نے پہنا دیا یعنی مالک کو، وہو لا یدری انہ ثوبہ، مالک یہ سمجھتا ہے کہ میرا کپڑا نہیں ہے، یعنی اس کو کچھ علم نہیں ہے اس کا، تو فرما رہے ہیں یکون ذالک اداء لحقہ، یہ اس کے حق میں کیا ہوگا؟ ادا کہلائے گا۔ والمشتری، اسی طریقے سے مشتری ہے مبی کے کیا بولتے ہیں بیع فاسد کے اندر، مشتری بیع فاسد کے اندر اگر مبی کو عاریت پر رکھ دے، یعنی بائے کے بیچنے والے نے جو ہے سامان بیچا اور مشتری نے خریدا، اس وقت جب دیا لین دین ہو رہا تھا، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا تھا تو مال ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب اس کے ہاتھ میں گیا، یعنی بائے نے جب مشتری کو سامان دیا تو سامان جب مشتری دیکھا، یعنی خریدنے والے نے جب سامان دیکھا تو اس کے اندر عیب تھا، جیسا سامان کے بارے میں کہا گیا تھا ویسا نہیں تھا۔ لہٰذا اب دیکھو خیار عیب کی وجہ سے، یعنی یہاں پر اختلاف کی وجہ سے، خیار عیب کی وجہ سے بیع فاسد ہو گیا۔ اب جب بیع فاسد ہو گیا تو اس کو اختیار ہوتا ہے، مشتری کو، خریدنے والے کو، چاہے تو بالکل طور پر وہ اپنے اوپر رکھ لے، یا چاہے تو پورا کا پورا لوٹا دے، انکار کر دے اور بیع کا معاملہ ہی ختم کر دے، خرید و فروخت کا معاملہ ختم کر دے۔ یہ اختیار ہوتا ہے مشتری کو جب مبی کے اندر یعنی سامان کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے کسی بھی طریقے کا، لہٰذا اس موقع پر اختیار ہوتا ہے۔ اب لہٰذا جب اس کو اختیار تھا اور
اس کو مسئلہ بھی معلوم تھا، تو اس نے ایک کام کیا کہ وہ سامان کو لے کر کے کسی حیلہ سے طریقے سے جا کر کے اس کو ہدیہ کر دیا۔ اب جب سامان اس تک پہنچ گیا ہے تو بے ختم ہو چکی ہے، یعنی وہ سامان جو ہے، وہ جو مبیع ہے، وہ بائع کے پاس، بیچنے والے کے پاس فی نفسی پہنچا دیا گیا، تو یہ ادا کہلائے گا۔ یہی یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ والمشتری فی المبیع الفاسد فی البیع الفاسد، مشتری بیع فاسد کے اندر لو اعار المبیع من البائع، یعنی مبیع کو جو ہے نا بائع کے پاس عاریت کے طور پر رکھا، او رہانہ عندہ، یا اس کو جو ہے رہن کے طور پر دیا، او آجرہ منہ، یا اس کو جو ہے اجرت کے طور پر دیا، او باعہ منہ، یا اس کو بیچ دیا، یہ سب ساری کی ساری چیز ضمیر جو لوٹے گا وہ بائع کی طرف لوٹ رہا ہے۔ او وہبہ لہ وسلمہ یکون، یا اس کو جو ہے نا ہبہ کر دیا بائع کے پاس اور مکمل طریقے سے اس کے پاس وہ مال جو ہے نا سپرد کر دیا گیا، تو یکون ذالک ادا لحقہ، تو یہ مالک کے حق میں ادا کہلائے گا، یعنی سمجھا جائے گا کہ یہ مال جو ہے نا ادا جو ہے حق کو ادا کر دیا ہے، مالک تک وہ مال کو پہنچا دیا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَيَلْغُ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهِ، اور جو وضاحت کیا تھا مشتری نے، یعنی آجرہ کا اور بائع کا اور رہن کا اور ہبہ کا، یہ تمام کی تمام چیزیں لغو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ، یہاں پہ ذرا تھوڑا سا اور چلائیے آگے، یہاں پہ ادائے قاصر کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ ادائے کامل کی بحث پوری ہو گئی ہے، یہاں سے ادائے قاصر کی بحث۔ فَهُوَ تَسْلِيمُ عَنْ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ، کہ عین واجب کو اس کے صفت کے اندر نقصان کے ساتھ سپرد کرنے کا نام ادائے قاصر ہے۔ غور کیجئے عبارت پر، فَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ مَعَ النُّقْصَانِ فِي صِفَتِهِ، کہ ادائے قاصر اس کو کہا جاتا ہے کہ عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ سامنے والے کو سپرد کر دینا، نقصان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسی کی صفت میں نقصان کے ساتھ سپرد کر دینے کا نام کیا ہے؟ ادائے قاصر۔ مثال کے طور پر نماز ہے کہ الصلاۃ بدون تعدیل الارکان، تعدیل ارکان کے علاوہ نماز کو ادا کرنا، تو تعدیل ارکان یعنی ہر رکنوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنا، جو اس کے طریقے اور اس کا حق ہے اس کو پورا دینا، یہ تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ اب تعدیل ارکان نماز میں جو ہے کیا نہیں، تو لہٰذا جب تعدیل ارکان نہیں کیا تو ایک صفت باطل ہوئی ہے، یعنی نماز کی ایک صفت تھی، ایک شرط تھا کہ اس کو نماز کو تعدیل ارکان کے ساتھ یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، لہٰذا اب اس نے پڑھا نہیں، تو اب جب مالک کو یعنی اللہ کے سپرد کیا جا رہا ہے نماز کو، تو دیکھو ایک صفت اس کے اندر نہیں، اور ادا کے اندر یعنی اس کے ماں صفت کے ساتھ، اس کی پوری بنیادوں کے ساتھ جو ہے نا سپرد کرنا مالک کے، یہ ادا کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک صفت نامکمل ہے، یعنی تعدیل ارکان نہیں پایا گیا، لہٰذا ایک نقص پایا گیا، اور نقص کے ساتھ مالک کو وہ کام سپرد کرنا، وہ چیز دینا، یہ ادا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر انہوں نے یعنی اطمینان قلب کے طور پر جو پیش کی ہے وہ تعدیل ارکان کا مسئلہ۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ اب طوافی محدث، ایک انسان ہے اس نے طواف کیا، اور طواف ایسے عالم میں کیا، ایسی حالت میں کیا کہ وہ وضو کی حالت میں نہیں تھا۔ عدم وضو کی حالت میں اگر کسی نے طواف کیا تو دیکھو یہ طواف جو ہوتا ہے، یعنی طواف جو فرض ہے حج کا، جو رکن ہے، اس کو وضو کے ساتھ کیا جائے، جیسے کہ میں نے حدیث بھی پیش کی تھی اس سے پہلے جب طواف کا مسئلہ آیا تھا، اس کے اندر بتایا تھا کہ یہ نماز کے مثل ہے، اور نماز چونکہ وہاں پر نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ حضرت جبریل کے، اور ظاہر بات ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھا گیا تو وضو بھی رہا ہوگا، ضروری ہے، لہٰذا وضو کے ساتھ جو ہے نا طواف کرنا یہ ضروری ہے، تو یہ ادا کہلاتا ہے۔ اب کسی جو ہے غیر وضو کے ساتھ یعنی وضو نہیں ہے اور اس نے طواف کعبہ کر لیا، طواف فرض ادا کیا، تو یہ کیا ہے؟ قاصر ہے، ادائے کامل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے۔ مبی کو جو ہے نا سپرد کیا گیا، مبی کو لوٹایا گیا، لیکن ایسے حالت میں لوٹایا گیا کہ وہ مبی دین کی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے،
یا پھر اس کے اندر جو ہے جنایت کی صورت یعنی جرم کی صورت ہے، تو مبی جو ہے غلام کو لے لیجئے مثال کے طور پر کہ غلام ہے، اور غلام جب مبی اس کو دینے کا تھا تو دینے سے پہلے اس مالک کے اوپر دین آ گیا، اور اتنا دین آ گیا کہ اس غلام جو ہے نا وہ غلام اس کو جو ہے دینا پڑے گا، وہ غلام کے بقدر۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کر دیا، کسی کا ہاتھ پیر توڑ دیا، تو یہ جرم ہے، اس جرم کے بنیاد پر پھر اس سے جو ہے وصولا جائے گا۔ لہٰذا اب دیکھو وہ اس مبی کے اوپر جو ہے نا دین یعنی اس اصل مالک کے اوپر دین آ گیا ہے اور جرم آ گیا ہے، لہٰذا وہ جرم اس کے اوپر نکلے گا۔ اب یہ جب مبی کو سپرد کرے گا تو اس عالم میں سپرد کیا کہ اس کے اوپر دین مشغول تھا یا پھر جرم مشغول تھا، تو اس عالم میں بھی یہ ادائے قاصر ہے، یہ ادائے کامل نہیں۔ اسی طریقے سے بھائی ایک مغصوب شے یعنی غاصب نے مغصوب شے کو واپس کیا، لیکن ایسے عالم میں واپس کیا کہ اس کے اوپر قتل کا جرم تھا، اور قتل کے جرم میں وہ مباح الدم تھا، یعنی اس کو بھی قتل کیا جاتا، لہٰذا وہ اپنے غلام کو آگے بڑھائے گا کہ اس کو قتل کر دو۔ لہٰذا جب اس کے اوپر وہ غلام کے اوپر دیت میں قتل جو ہے قصاص میں قتل کرنا ضروری ہے، اب اس کو جو ہے مبی کے طور پر بیچ رہا ہے، تو دیکھو یہاں پر ایک صفت مفقود ہے یعنی ملکیت، تو اب یہاں پر بھی وہ قاصر مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے کہ دونوں چیزیں دین اور جنایت یعنی جرم کا جو ہے تکرار ہونا، ایسے وقت میں کہ غاصب کے پاس وہ چیز پائی جائے تو پھر اس کے اندر جو ہے قاصر پائی جائے گی، ادائے قاصر پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھڑے اور کھوٹے سکے کے متعلق کہ جب دیا تو کھڑا جو ہے سکہ دینا تھا یعنی اچھا سکہ دینا تھا، اب دے رہا ہے اس موقع پہ تو اس سکے کے اندر کھوٹا پن آ جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے ایک صفت کے مفقود ہونے کی وجہ سے کامل صفت سپرد نہیں کی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پہ ادائے قاصر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب یہ چیز ہو رہا تھا تو یعنی بیچنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا، ان تمام چیزوں کا علم نہیں تھا، پھر بھی یہ چیزیں اس کے اوپر لاگو ہوگی۔ اس کا حکم کیا ہے ادائے قاصر کا؟ اس کے متعلق فرمایا کہ انہو ان امکنا جبر النقصان بالمثل، فرما رہے ہیں کہ نقصان کا یعنی قصور کا، نقصان و قصور کا جو ہے تلافی اگر مثل کے ذریعے ممکن ہو، نقصان و قصور کا تلافی اگر مثل کے ذریعے ممکن ہو تو اس کی بھرپائی جو ہے مثل کے ذریعے کی جائے گی، یعنی جبر بھی کہ اس کی جو نقصان کی بھرپائی کی جائے گی وہ کس کے ذریعے کی جائے گی؟ اسی مثل کے ذریعے کی جائے گی۔ جبرا کے مطلب آتے ہیں یعنی جو ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے یعنی درست کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ ینجبرو کو یہ نصرہ سے ہے، بعد میں پھر افعال کا صیغہ آیا، تو اس کو جب العزم کے معنی میں یعنی صیغہ العزم یعنی اس کے طور پہ لائیں گے تب اس کے مطلب ہوتا ہے کہ ہڈی کو درست کرنا، جوڑنا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے باب میں لے کے جائیں گے تو خود اس کے معنی کے اندر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ درستگی کے معنی میں، لہٰذا یہاں پر وہی معنی ہے، یعنی درست ہو جائے گا۔ کس صورت میں؟ مثل دینے کی صورت میں، یعنی اس چیز کا مثل جب نقصان اگر کسی چیز کے اندر ہو اور ممکن ہو نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے تو مثل دے دینے سے وہ چیز درست ہو جاتا ہے، یعنی وہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اور اگر مثل دینے سے بھی نہ ہو تو فرمایا کہ نقصان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، یعنی مثل کی بھرپائی ممکن ہی نہ ہو، یعنی اس جیسا کوئی چیز اس کے قصاص میں یا اس کے جرم میں نہ دیا جا سکے تو اس صورت میں کیا ہے؟ حکم ساقط ہوگا۔ کس کا؟ نقصان کا۔ لیکن یاد رکھیے کہ نقصان کا ہی حکم ساقط ہو رہا ہے، یہاں پر گناہ ساقط نہیں ہوگا، گناہ ضرور ملے گا اس شخص کو۔ کیوں؟ کہ بھائی اس کے اندر دو چیز خرابیاں لاحق ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ جب یہ حکم آپ کو بتا دیا گیا اس کا تو اس کے اوپر بہت سارے مسئلے مستنبط ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ وعلی ھذا، اسی پر مسئلے مستنبط ہو رہے ہیں۔ اذا ترک تعدید الارکان فی باب الصلاۃ، کہ نماز کے متعلق کہ اگر کسی نے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، نماز میں تعدیل ارکان کو اگر کسی نے ترک کر دیا تو فرمارے لا یمکن تدارکہ بالمثل، کہ اب جو ہے نا مثل کے ذریعے اس کا تدارک ممکن نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟
کہ تعدیل ارکان کا کوئی مثل ہے ہی نہیں بندے پر، تعدیل ارکان کا کوئی مثل بندے پر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے کیوں نہیں ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ تعدیل ارکان ایک صفت ہے۔ تعدیل ارکان اس عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ ان چیزوں کو یعنی جو ہے تعدیل نماز کے اندر ان چیزوں کو واجب جو سجدہ سہو واجب کے چھوٹنے سے جو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو چھوٹنے پر سجدہ سہو مان رہے ہیں جو مستقل فی ذات ہو، ایسا واجب جو مستقل فی ذات ہو، جو وجودی اعتبار سے خود ذات ہو، اگر اس کو چھوڑا جائے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر صفت ہو تو صفت کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ مصنف کی عبارت بتا رہی۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ تعدیل ارکان ایک صفت ہے، مستقل ذات نہیں ہے، مستقل کوئی رکن نہیں ہے وہ، بلکہ ایک صفت ہے کہ جیسے کہ سجدہ کرنا یہ مستقل ایک ذات ہے، صفت کیا بولتے ہیں، ایک ذات ہے مستقل۔ لیکن سجدہ کو جلدی کرنا ایک صفت ہے، سجدہ کو تاخیر کرنا ایک صفت ہے۔ تو جو صفت ہے، صفت کے چھوٹنے سے مصنف کی عبارت بتا رہی ہے کہ اگر واجب ہے اور واجب کی اگر صفت چھوٹ رہی ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہو، لیکن اگر وہ ذات ہی چھوڑ دیا جائے جو واجب ہے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ بات مفہوم کو یاد رکھیے۔ امام اس کے علاوہ اپنے احناف ہی میں اختلاف پایا جاتا ہے صاحبین کا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے برعکس، ٹھیک ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک آپ کو ذکر کیا گیا۔ وَعَلَى هَذَا إِذَا تَرَكَ تَعْدِيلُ الْأَرْكَانِ فِي بَابِ الصَّلَاةِ، تو اگر کسی نے نماز کے اندر تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا تو لا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْمِثْلِ، فرما رہے کہ مثل کے ذریعے اس کی بھرپائی، اس کا تدارک اس کو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ اِذْ لَا مِثْلَ لَهُ عِنْدَ الْعَبْدِ، اس لیے کہ بندے کے پاس اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا مثل نہیں ہے، اگر مثل مانیں گے تو کیسے مانیں گے، ہر ایک طریقے سے خرابی واقع ہوتی ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اس صفت کی وجہ سے نماز کو ہی باطل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز اثر نو پڑھو، تو ظاہر بات ہے صفت کی وجہ سے اصل چیز مفقود ہو رہی ہے اور یہ جائز نہیں۔ اصل چیز کی وجہ سے فرع تو مفقود ہو سکتا ہے، فرع ختم ہو جائے گا، لیکن فرع سے اصل چیز کو یہ کرنا یہ مناسب نہیں، ٹھیک نہیں۔ لہٰذا اگر یہ کر لیا جائے کہ اس صفت کو الگ سے ادا کیا جائے، یعنی اس ذات کو الگ سے ادا کیا جائے، سجدے کے اندر جو ہے تعدیل ارکان چھوٹا ہے تو نماز کے بعد دوبارہ اچھے سے سجدہ کر لیا جائے، اگر یہ طریقہ اپناتے ہیں یہ بھی جائز نہیں، یعنی ایک رکن کو 2 مرتبہ ادا کرنا لازم آئے گا۔ اور نماز کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک رکن کو 2 مرتبہ ادا کیا جائے، تو دونوں طریقے سے خرابی واقع ہوتی ہے یہاں پر۔ لہذا کہا گیا کہ تعدیل ارکان کا کوئی مثل ہے ہی نہیں بندے کے اوپر جو اس کو ادا کیا جائے، اتنی بات یاد رکھیے۔ فَيَسْقُطُ، تو یہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے نماز کو چھوڑ دیا، ایام تشریق کی نماز کو چھوڑا، ایام تشریق جس کے اندر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا جو مسئلہ ہے جو پڑھا جاتا ہے ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، تو ان ایام میں جو نماز ادا کی جاتی ہے فرض نمازیں، ان فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیر کہنا ضروری۔ لہٰذا اگر کسی نے ان نمازوں میں سے کسی ایک نماز یا تمام کی تمام نمازیں کسی نے چھوڑ دیا، ایام تشریق کی نمازیں، ایام تشریق کی نماز کو چھوڑا اور بعد میں یعنی غیر ایام تشریق میں اس نماز کی قضا کر رہا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو ایام تشریق جو پڑھی جاتی ہے ان دوسرے غیر ایام تشریق میں اس کو لوٹایا جائے گا، یعنی بلند آواز سے ایام تشریق کے وہ کلمات ادا کیے جائیں گے، اس پر اختلاف۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایام تشریق کے اندر جو تشریق پڑھی گئی وہی اسی ٹائم یعنی جو وقت چل رہا ہے ایام تشریق کا اسی کے اندر جائز ہے۔ اگر اس نمازوں کو غیر ایام تشریق کے اندر پڑھ رہا ہے، یعنی دوسرے وقتوں میں ایام تشریق کے پورے اوقات گزر گئے، اب جب دوسرے وقت میں قضا کر رہا ہے تو ان نمازوں کے بعد پھر زور زور سے تکبیر نہیں پڑھے گا، کیونکہ
جو حکم جتنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب اصل چیز کو ادا کرے گا، اب وہ ختم ہے، کیونکہ اس کا بالمقابل کوئی مثل موجود نہیں، مثل موجود ہوتا تو کیا جاتا۔ اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب نے فرمایا، ایک اور مسئلہ سن لیجئے اس کے ضمن میں، کہ ایک آدمی ہے جس کی اس سال کی 2022 کے ایام تشریق قضا ہو گئی نمازیں، اب 2023 میں اس کی قضا کر رہا، اور کب کر رہا؟ ایام تشریق کے دن میں، جو 9 سے 13 کے درمیان ہے، اسی میں جا کر کے قضا کر رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ اختلافی ہے کہ بھائی ایام تشریق کی جو نماز قضا ہوئی ہے اور اس کو ادا کیا جا رہا ایام تشریق کے دنوں میں، لیکن دوسرے دنوں میں، آئندہ سال کے دنوں میں، تو کیا ان نمازوں کے بعد ایام تشریق کے کلمات زور زور سے کہے جائیں گے یا نہیں کہے جائیں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں نہیں کہے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ کہ اگر ایام تشریق کی نماز قضا ہوئی، فرض کر لیجئے کہ 10 کی قضا ہو گئی اور 11ویں کے دن پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک دن کے بعد، تو دیکھو ایام تشریق کے لمحات چل رہے ہیں، ایام چل رہے ہیں، لہٰذا جب ایام چل رہے ہیں اور وہی ایام ہے، اسی سال کے ایام ہیں، لہٰذا اب جب کرے گا تو پھر ادا کرے گا، یعنی قضا کرے گا تو اب کرے گا، لیکن جب وقت گزر جائے تو اس کے بعد نہیں کرے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ کرے گا۔ یہاں پر اختلاف، اتنی بات سمجھیے کہ ایام تشریق کے اندر جو قضا نمازیں ہیں، اس کو غیر ایام تشریق کے اندر جب پڑھا جائے گا تو پھر ایام تشریق بلند آواز سے نہیں، بلکہ وہ مفقود ہو گیا، اس کا کوئی مثل نہیں۔ اور ہمارا مستدل یہ ہے کہ عین واجب کو سپرد کرنا ہی ادا کہلاتا ہے۔ اگر اس کے اندر نقص آیا، کمی آیا، تو اس کا اگر مثل موجود ہے تو مثل ادا کیا جائے گا، مثل موجود نہیں ہے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، ہاں گناہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، گناہ ملے گا، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لا يُكَبِّرُ، تکبیر نہیں کہی جائے گی، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ شَرْعًا، کہ تکبیر اس بندے کے اوپر شریعت کی طرف سے جہراً یعنی بلند آواز سے نہیں ہے۔ وَقُلْنَا، اسی بنیاد پر، یہی بنیاد یعنی صفت کی ایام تشریق کی، فی ترک القراءۃ الفاتحہ، اگر کسی شخص نے قراءت یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا، نماز میں بھول گیا، والقنوت، اور دعائے قنوت بھول گیا، والتشہد، اور اسی طریقے سے تشہد بھول گیا آخری رکعت، چوتھی رکعت کی، اور تکبیرات العیدین، عیدین کی تکبیرات جو ہے نا چھوڑ دیا، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ انہو ینجبر بالسہو، یعنی سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ممکن ہے، اس نقصان کی تلافی ممکن ہے، تو سجدہ سہو کیا جائے گا۔ دیکھو یہاں پر مثل موجود ہے، لیکن اس لیے وہاں پر مثل ادا کیا جائے گا، لہٰذا جو ہے عیدین کی تکبیرات ہے تو سجدہ سہو ہے، تشہد اگر کسی کا چھوٹا سجدہ سہو ہے، قنوت چھوٹا سجدہ سہو، فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا، بھول گیا تو سجدہ سہو ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ مثل موجود ہے، جس چیز میں مثل موجود نہیں ہے پھر وہ ساقط۔ وَلَوْ طَافَ طَوَافًا الْفَرْضَ مُحْدِثًا، اسی طریقے سے اگر کسی نے طواف کیا، طواف فرض، ایسی حالت میں کیا کہ وہ بے وضو تھا، محدث تھا، حدث کے عالم میں تھا، تو فرما رہے يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالدَّمِ، کہ دم کے ذریعے اس کی تلافی درست ہے، وہ درست ہو جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ جو طواف ہے، طواف وضو کے ذریعے کیا جائے گا، میں نے حدیث بار بار، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے جو ہے طواف کیا اور ایسے عالم میں طواف کیا کہ بھئی وہ محدث تھا، حدث کے عالم میں تھا، تو اب اس کو ہوا ہی نہیں، وہ ادا نہیں ہوا، ادا ہونے کے لیے دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ بھئی ایک آدمی طواف کرنا شروع کیا، لیکن طواف کرتے کرتے بیچ میں جو ہے وہ محدث ہو گیا، ہوا کا خروج ہو گیا، تو اس صورت میں کیا؟ تو فرمایا کہ اگر دیکھیں 7 چکر ہوتے ہیں، تو اگر 3 مکمل ہو چکے ہیں، 3 مکمل ہو چکے ہیں، یعنی آدھا مکمل ہو جائے، آدھا یعنی آدھا جو ہے چکر مکمل ہو جائے، تو آدھے کے بعد اگر ایسا ہوا ہے تو پھر وہ طواف کرتا رہے بے وضو عالم میں جائز ہے، لیکن آدھے سے پہلے یا پھر آدھے سے پہلے یا پھر آدھے پر ہی وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت میں دوبارہ وہ کرے گا، اور اگر کر لیا ہے تو دم دینا پڑے گا، تبھی مکمل ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ یا وہ توڑے
دوبارہ طواف کرے، یا پھر وہ اگر طواف کرنا ہے تو دم کے ساتھ کرے، ورنہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن آگے چل کر کے ہوا تو الاکثر حکم الکل کے تحت یہ مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے، دم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔